میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, عشق عمران میں مبتلا ہمارے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی, ان کی اڈیالہ یاترا جو ہے وہ جاری ہے. وہ آتے ہیں عمران احمد نیازی سے ملاقات کے لیے, لیکن پھر ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, اور جو لارجر بینچ جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس فیصلہ موجود ہے, اس کے باوجود مجھے ایس ایچ او جانے نہیں دے رہا, جو عدالتی فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. تو عدالتی فیصلہ کہتا ہے کہ عمران احمد نیازی کی ملاقاتیں جو جیل حکام ہیں وہ اپنے ایس او پیز کے مطابق کروائیں. اب ایس او پیز کے اندر سہیل آفریدی کے در سے آ گیا جی, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو 2017 کا ایک تاریخی فیصلہ ہے جو کہ آیا تو نواز شریف صاحب کے سے متعلق تھا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, لیکن اب اس کے جو اثرات ہیں اس کے وکٹم بن رہے ہیں عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں. اچھا, انہوں نے جو سہیل آفریدی صاحب آج یہ بھی فرما رہے تھے کہ جی میں تو بار بار آ چکا ہوں لیکن مجھے ملنے نہیں دیے جا رہا, تو پھر اب میں کیا کروں, میرے پاس کیا آپشن بچا ہے. وہ بیسیکلی ایک قسم کی میرے پاس کیا آپشن بچا ہے, یعنی وہ دھمکی لگانا چاہ رہے ہیں. وہ دھمکی کہہ رہے ہیں جی کہ پھر اس کے بعد میں مارچ کروں گا. تو میں تو کہوں گا کہ پہلے جناب آفریدی صاحب, سہیل آفریدی صاحب, یہ اپنا شوق پورا کریں. جو آپ کے پاس آپشنز ہیں نا, یا کیا بچا ہے, جو لاسٹ آپ کا آپشن ہے, آپ اس کو سب سے پہلے استعمال کر لیں. آپ سب سے پہلے اس کو استعمال کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ کہیں یہ بات کریں جی کہ میرے پاس اب آپشن کوئی نہیں بچا, کیونکہ ملاقات آپ کی نہیں ہوگی. جو آپ نے رویے اختیار کیے ہوئے ہیں, جس قسم کی آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں, جس طریقے سے آپ نے پرائم منسٹر کو, یعنی ان کی جو کرٹسی کال تھی آپ کو مبارکباد کے لیے, اس کو بھی جس طریقے سے آپ نے سیاسی بیانیہ بنانے کے طور پر استعمال کیا, تو یہ نامناسب رویہ تھا. تو پھر کیوں کر کے آپ کو ایک ایسی سہولت کاری فراہم کی جائے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے. آپشن آپ کے پاس جی ہمیشہ, سیاستدان کے پاس تو کبھی آپشن ختم ہی نہیں ہوتے. سیاستدان تو بند گلی سے راستہ نکالتا ہے, سیاستدان تو کبھی جو ہے آپشن لیس نہیں ہوتا. آپ کے پاس آپشن کیوں ختم ہو رہے ہیں یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. سیاست میں یقینی طور پر اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اونچ نیچ آتی ہے, یہ زندگی میں بھی آتی ہے, اور بند گلی سے جو راستہ نکالتا ہے وہی سیاستدان کہلاتا ہے, وہ سیاسی کھلاڑی ہوتا ہے. اور سیاسی کھلاڑیوں نے زندگی میں بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں. آپ عمران احمد نیازی صاحب کی ہمشیرہ کی بات کر رہے ہیں, یہ عام اگر شہریوں کی بات کریں, جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اس ملک میں ایک قانون ہوگا, طاقتور کے لیے, امیر کے لیے بھی وہی قانون ہوگا جو غریب کے لیے ہے. تو پھر عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں, جو ان کے ساتھ رویہ ہوا, یہ رویہ تو روز ہوتا ہے جی عام شہری کے ساتھ. کیا آپ کے صوبے میں نہیں ہو رہا؟ آپ یہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے صوبے کے اندر اس طرح اس قسم کا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا جاتا کسی بھی شخص کے ساتھ یا کسی بھی مجرم کی فیملیز کے ساتھ. تو عمران احمد نیازی صاحب سے جس سے آپ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر دھمکیاں لگا رہے ہیں, تو محترم وہ کسی کوئی تھانے میں یعنی نظر بند نہیں ہیں, ان کو کمپیٹنٹ کورٹ آف لاء نے سزا سنائی ہوئی ہے آفٹر ٹرائل. تو یہ ایشو جو ہے یہ اس طرح کا ہے جس کو آپ سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بنانے کی کوشش کرتے رہیں, آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. اب سہیل آفریدی صاحب جناب اس پر آج پھر دوبارہ جب وہ آئے تو ایک قسم کا وہ کیمریز ساتھ لے کر آتے ہیں, ایک ان کا شو ہوتا ہے, ایک ان کی حاضری ہوتی ہے, وہ حاضری لگاتے ہیں. اور جو ان کی طرح عشق عمران میں مبتلا دیگر کچھ لوگ ہیں وہ ان کے سامنے یہ اپنے آپ کو یعنی پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں, لیکن ظالم حکمران ان کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہے. اچھا, آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ جو میں نے تقریر کی ہے وہ دھاندلی سے متعلقہ تھی, کہ میں نے بیسکلی انتظامیہ کو کہا تھا کہ دھاندلی کی اجازت میں نہیں دوں گا. بہرحال جی بات یہ تھی کہ دھاندلی کی اجازت الیکشن کمیشن بھی نہیں دیتا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی انتخابات کرانے کا جو آئینی طور کے اوپر ذمہ دار ادارہ ہے. سو آپ کون اس معاملے کے اندر, تم کون بھائی, میں خام خواہ جی صوبہ یقینی طور پر آپ کا ضرور ہے, لیکن پولنگ کے وقت یا پولنگ سے پہلے ایک ضابطہ اخلاق ہے,
جو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آپ جو ہے وہ تمام جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں یا دیگر لوگ ہیں یا ایون امیدوار بھی ہیں وہ اس کے پابند ہیں. لیکن اب انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ وضاحت جو ہے میرے خیال سے ناکافی ہے. اگلی خبر جی, 4 معززین ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے. انہوں نے یہ خط والے معززین ہیں. اس میں جو پہلے نمبر پر ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں, ان کے ساتھ جو ہیں وہ جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں, ان کے ساتھ بابر ستار صاحب ہیں, ان کے ساتھ جسٹس سمن رفت صاحبہ. اب یہ 4 معززین جو ہیں انہوں نے یعنی چیلنج کرنے کی کوشش کی 27ویں آئینی ترمیم کو, جس میں فریق بنایا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو. اور انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کو کہ بیسیکلی اس کو وہ سیٹ اسائڈ کروانا چاہ رہے تھے کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے, 1973 کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. یہ بات وہ کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی ججز کا کیا کام ہے ان کو چیلنج کرنے کا؟ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اب ہائی کورٹ کے اندر ہیں, ہائی کورٹ کا کام ہے کہ جناب جتنے بھی سائلین ہیں ان کو انصاف فراہم کریں. کیا آپ موجودہ حالات کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو محترم استعفیٰ دیں اور گھر جائیں, جیسے آنریبل طریقہ اختیار کیا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے, جیسے ایک آنریبل طریقہ اختیار کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. تو آپ کے پاس یہ راستہ موجود ہے, لیکن آپ یہ آپشن ایکسرسائز نہیں کرنا چاہ رہے. اگر آپ یہ آپشن ایکسرسائز نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں. اور ویسے میں تو یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے یکجہتی کی اس شخص کے ساتھ جو LLB بھی نہیں ہے, جس کے پاس وکالت کی ڈگری نہیں ہے, لیکن وہ آج بھی ان کا بردر جج بن کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات سن رہا ہے. یہ تو سسٹم کے فلاز ہیں. اس سسٹم کے جو فلاز کی موجودگی میں, اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ ان کی ڈگری جو ہے کوشچن اس کے اوپر بہت بڑا ریز ہو چکا ہے, لیکن آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے. آپ نے یونین بنا لی. ججز کی کب یونین ہوئی ہے؟ خط لکھتے ہیں تو 4 اکٹھے لکھتے ہیں, 5 6 جو ہے اکٹھے خط لکھ دیتے ہیں. پھر جناب آپ ایک جج آتا ہے اپنی درخواست دائر کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ جناب 4 اور آ جاتے ہیں. اب جو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ 4 اکٹھے کر رہے ہیں. تو یہ یونین نہیں ہوتی ججز کی. جو یونین آپ نے بنائی ہوئی ہے یہ, اور بیسیکلی آپ نے آئین پاکستان کے جو منشا ہے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے. تو پھر سپریم کورٹ نے کیا کیا, جو میں نے ٹویٹ کیا تھا فوری طور پر, کہ سپریم کورٹ آپ کی اس درخواست کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی. تو پھر سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار آفس ہے اس نے درخواست موصول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جی کہ یہ جو ہے معاملہ آئینی ترمیم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی. یہ رجسٹرار آفس کہہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ درخواست دینے سے بھی انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ 27ویں ترمیم کے بعد آئینی معاملات وفاقی آئینی عدالت کا اختیار ہے. ہونا آرام نے تو کیا حاصل کیا آپ نے؟ صرف اپنے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی, کیونکہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ جو کہتا ہے آپ غیر ضروری یہ مقدمے بازی میں مت الجھیں. اور اس معاملے میں آپ کا کیا تعلق جی, تم کون بھی میں خام خواہ. اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم آرٹیکل 200 کے تحت اب جو یہ معززین ہیں ان کو خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے کھڑا ہو چکا ہے, کیونکہ یہ یونین میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ان ججز نے الگ الگ ڈیسٹینیشنز کے اوپر, اکٹھے نہیں, الگ الگ ڈیسٹینیشنز کے اوپر ٹرانسفر ہونا ہے. اور اس میں آپ کی جو منشا ہے یا رضامندی ہے وہ اب لینا ضروری نہیں ہے. ایسی کوئی قدغن جو آئین کے اندر پہلے موجود تھی وہ اب نہیں رہی. تو لہٰذا اب کسی نے جانا ہے کوئٹہ, کسی نے جانا ہے سندھ, کسی نے جانا ہے KP میں. تو یہ ایشو آیا ہوا ہے, اور یہ ایشو آپ کا بالکل آپ ضرور اپنا جو ہے وہ اظہار کیجیے گا. سپریم جوڈیشل کونسل آپ کو ایک موقع دے گی, اس میں پیش ہو کر, یقینی طور پر آپ نے جانا تو نہیں ہے, تو اس میں پیش ہو کر آپ اپنی وضاحت دیں کہ آپ کیوں نہیں جانا چاہ رہے. اور ویسے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو آپ نے درخواست دائر کی ہے, نوئنگ دس فیکٹ کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے اور وفاقی آئینی عدالت قائم ہو چکی ہے, تو پھر آپ نے یہ کام کیا, تو پھر یہ آپ کی جو آنیسٹی ہے یا آپ کی جو میلافائڈی ہے, جو وہ انٹینشنز جو ہیں وہ واضح کر رہا ہے. اس کا کانسیکوینس ان کے اوپر آئے گا.
اچھا، اس حوالے سے یہ بخوبی آگاہ ہیں کہ کانسیکوینس کیا ہوگا، انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اب یہ دھونا پڑے گا، اس کا علم بھی ان کو ہے، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوشچن یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہ شہادت مانگ رہے ہیں، اور اب ان ججز کو یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کانسیکوینس بھگتنا پڑے گا، اور وہاں پر ان کا وقت زیادہ نہیں لگے گا. ان ججز کا بھی، اب جو 4 ججز ہیں، ان کا جج رہنا مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا، ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خالی نہ صرف رولز کی خلاف ورزی کی ہے، ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ آئین پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. اور یہ بھی ایک اس کا کانسیکوینس ان کے اوپر بن سکتا ہے. اگر اسپائن ہو گورنمنٹ آف دا ڈے کے اندر، تو وہ پھر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی ان کے اوپر کارروائی انیشیٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے وہ انالیسز ہے، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو ججز نے کیا، ان کا جج رہنا، یعنی ایک تو جعلی ڈگری والی ہوگی اور باقی ان 4 کا بھی جج رہنا مجھے کم از کم ممکن دکھائی نہیں دے رہا. اچھا جی، اچھی خبر جی، بالآخر ایک خط آیا ہے. 2 کانگریس مین ہیں امریکہ کے، اور انہوں نے خط لکھ کر اپریسیشن کی ہے، تعریف کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب میں کیے جانے والے اقدامات. اور یہ کانگریس مین کون ہے جی؟ ایک کا نام ہے جی تھامس سوزی، اور دوسری کا نام ہے جیک برگمین. یہ خط انہوں نے لکھا ہے. اور بیسیکلی یہ جو بھٹا صنعت کا جو جدید کاری ہے، اس کو ایک جرت مندانہ یعنی ایک بریو فیصلہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. بریو فیصلہ تو مریم نواز جو ہے ان کے نام کے ساتھ ہر فیصلہ ہی جو ہے نا، وہ جہاں پر بہادری آئے گی وہاں پر مریم نواز ہے. چاہے وہ نواز شریف صاحب کی قید تھی اس ٹائم کے اوپر بھی، جس طریقے سے پارٹی کو انہوں نے لیڈ کیا ان کی ایبسنس میں، اور جس طرح جو ہے وہ جلسے جلوس کیے، جس طرح احتجاجی تحریک میں شامل رہی ہوں، جس طرح دلیری دکھائی، بہادری دکھائی، بالکل کمزور نہیں پڑی. اچھا، اب دوسرا جی، یہ خط کہتا ہے کہ ماحولیاتی بہتری اور جبری مشقت کے خاتمے کے لیے پنجاب کے اقدامات قابل تعریف ہیں. مریم نواز کا جدید بھٹا ماڈل خطے کے لیے مثال بن سکتا ہے، خطہ یعنی جنوبی ایشیا. اچھا، بھٹا صنعت کی جدید کاری انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بنیادی چیز ہے. اچھا جی، جدید سسٹم پنجاب کو امریکی کمپنیوں کے لیے پرکشش بنائے گا. اچھا، جبری مشقت کے خاتمے کے لیے پنجاب کا ماڈل فیصلہ کن قدم ہے، اور پنجاب حکومت کا ویژن جنوبی ایشیا کے لیے رول ماڈل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ بیسیکلی انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سراہا ہے. اچھا جی، میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی تعریفی جو خط موصول ہوا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو، تو یہ پیچھے سارا جو ہے وہ ہوم ورک کس کا تھا؟ یہ ایکچولی آن گراؤنڈ یہ کام کس نے ایگزیکیوٹ کروائے؟ یقین طور پر چیف منسٹر کی لیڈرشپ کے انڈر جو کیبنٹ منسٹر ہیں وہ سبھی کام کرتے ہیں، لیکن مریم اورنگزیب جو ہے وہ برنگر آف دس پرائڈ موومنٹ جو ہے فار مریم نواز شریف، ان کی وجہ سے یہ خط آیا. کیونکہ جس طریقے سے ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور کلیئرٹی ہے مریم اورنگزیب کی، جتنا وہ اس معاملے کو سمجھ رہی ہیں، جتنا اس میں ڈیپ جا رہی ہیں، جتنا وہ اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں، وہ ناقابل بیان ہے. مریم اورنگزیب شی از اے ڈوئر، بہت کام کرتی ہیں. جب وزارت اطلاعات میں تھیں تب بھی اچھا کام کیا، اور اب پنجاب کے اندر ایسا سینئر منسٹر جو چیف منسٹر ہیں ان کو اسسٹ بھی کر رہی ہیں. نہ صرف اس میں، یہ تو ان کی اپنی جو ہے وہ منسٹری ہے، اس کے علاوہ بھی جو ٹاسک اسائن کریں مریم نواز شریف تو وہ اس کو کرتی ہیں. اس پر خاصی ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ مریم اورنگزیب مریم نواز کے کسی کو قریب نہیں آنے دیتی. بھائی بات یہ ہے کہ وہ اتنا کام کرتی ہیں، مریم نواز نے ان کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے، مریم نواز کا ان کے اوپر اعتماد بن چکا ہے، تو اسی وجہ سے وہ دے رہی ہیں. اور دیکھیں وہ اس اعتماد کو پر پورا اتر رہی ہے مریم اورنگزیب. اب کس جگہ دیکھیں نا، اب یہ امریکن کانگریس مین خط لکھ رہے ہیں اور کس بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے لیے مثال ہے. مطلب جنوبی ایشیا کے لیے مثال ہے. مریم نواز کے کام جو ہے وہ انڈین پنجاب تعریفیں کر رہا ہے، جو یاتری آتے ہیں سکھ وہ تعریفیں کر رہے ہیں. مریم نواز نے جتنے کام کیے ہیں 1.5 سال کے اندر وہ کسی اور صوبے نے نہیں کیے. تو مریم نواز جو ہے وہ مریم نواز اپنی تصویریں لگاتے ہیں، اس پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ابھی سیلاب آئے ایون کے بدترین مخالف جو کیبنٹ منسٹر تھے یا مریم نواز شریف صاحبہ تھی ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا.
مطلب ان کے حلیے فقیروں والے ہوئے تھے منسٹرز کے. کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی چیز نہیں, خوراک پہنچا رہے ہیں, کیمپس کا دورے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. انتظامیہ کو جو ہے وہ انہوں نے موو اراؤنڈ کیا ہوا تھا. 6 تو جو ہے وہ زوم جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی مریم نواز کی ایک دن کے اندر, اور وہ اسی وقت آرڈرز دے رہی ہوتی تھی, یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں. پہلے انہوں نے جب فلڈز آ رہے تھے تو لوگوں کے ریسکیو آپریشن تھا, پھر اب ریہیبلیٹیشن کی طرف چلے گئے ہیں. ستھرا پنجاب کی جو بار بار مریم نواز کل بات کر رہی تھی, وہ ستھرا پنجاب کیا ہے؟ پنجاب کے اندر اس وقت میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں, اس گاؤں میں جا کر دیکھ لیں, وہاں پر بھی صفائیاں ہوئی ہوئی ہیں. علائشیں جو ہیں وہ گھروں سے وہ ستھرا پنجاب والے اٹھا کے لے کے گئے. ایک اتنا بھی تعفن کہیں جو ہے وہ اسمیل نہیں آئی. ایک مثال ہے یار, دیکھیں تو صحیح, روڈز دیکھ لیں پنجاب کے, گاؤں کے پنڈوں کے روڈز دیکھ لو. جو پگڈنڈی پتلے پتلے روڈ ہوتے تھے ٹوٹے ٹوٹے, وہ تمام جو ہے وہ جہاں پر ریپیئر پیچز ریکوائرڈ تھے وہاں پر ریپیئر ورک ہوا ہے, جہاں نیا روڈ چاہیے تھا نیا بنا دیا ہے. فلڈز میں مزید جو ہے وہ روڈز متاثر ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی کام ہو رہا ہے. کلینک آن ویلز ہے, ایئر ایمبولینس ہے, موبائل جو ہے وہ پولیس اسٹیشن ہے. مطلب اتنے کام ہیں, گروانا شروع کریں. ای اسکوٹیز ہیں, پھر اپنا گھر. ابھی جو ہے وہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے پنجاب کے اندر, جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ سارا نظام لے کر آ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلٹ ہو رہا ہے. پنجاب میں جو ترقی کی سپیڈ ہے, جس طرح وہ انوائرمنٹل ہیزرڈس کو بھی جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیکٹریوں کے اندر جو ریکوائرڈ جو چیزیں آپ نے انسٹال کرنی ہیں, جو کہ فیکٹری مالکان نہیں کرتے, وہ انشور کر رہے ہیں. تو پولوشن کا خاتمہ یقینی بنا رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جناب بہتری آ رہی ہے, اور امید اچھی رکھنی چاہیے. اور یہ ماڈل چاہے ہیلتھ کے اندر ہے, چاہے ایجوکیشن کے اندر ہے, چاہے ٹرانسپورٹ ہے, چاہے روڈ انفراسٹرکچر ہے, چاہے کوئی اور چیزیں ہیں, چاہے کرائم کنٹرول ہے, ان تمام ماڈلز کو جو پنجاب حکومت نے لائی ہے, ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, باقی صوبوں کو بھی. یہی آج کی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.